اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اس دنیا کے اوپر مسلمان مومن انسان پوری انسانیت کے لیے ایک ہیرا ہے. مسلمان یعنی مومن انسان جس معاشرے میں رہتا ہو وہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. مسلمان با کردار ہو تو وہ مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے غرباء کی حفاظت کرتا ہے، مسلمانوں کے یتیموں کی حفاظت کرتا ہے. وہ مسلمان اسلام کی حفاظت کرتا ہے. یعنی جہاں بھی جس معاشرے میں، جس خاندان میں، جس علاقے میں، جس بستی میں ایک باکردار مومن موجود ہے وہ انسان دوسروں کے لیے رحمت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں. یہ وہ صحابی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صحابی کہا. اس کا کام کیا ہے؟ اپنے پہلے خطبے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں تمہارے اندر جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، جو تمہارے ہاں طاقتور ہے مضبوط ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے. آپ دیکھتے ہیں یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑھیا خاتون کی خدمت کرتے ہیں. وہ نابینا ہے اور اس کی گھر کی صفائی، اس کی گردونوش، اس کی دیکھ بھال. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت بھوک کی وجہ سے اپنے بچوں کو دلاسے دے کر سلا رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچتے ہیں تو گھر سے جا کر وہ خرد و نوش کی اشیاء، وہ چیزیں وہ اپنے کندھے پر لاد کر لے آتے. ان کا غلام اسلم کہتا ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں، مجھے میں لے کر جاتا ہوں. تو وقت کا خلیفہ یہ کہتا ہے کہ حکمران میں ہوں، مسئول میں ہوں، تو یہ کام بھی میں کروں گا. ایک یتیم کی رکھوالی، اس کی نگہبانی میرے ذمہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں لیکن مدینہ کے اندر خون ریزی کی اجازت نہیں دیتے. محمد بن قاسم قید ہوئے، بہت بڑے جرنیل. جب قید ہوئے حالانکہ کوئی غلطی نہیں، کوئی وجہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، قید ہوتے ہیں تو سارے سپہ سالار اور افواج اور سب لوگ یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ، آپ بغاوت کریں اس
کہ میں مسلمانوں کے مرکز کے اندر انتشار پھیلانا نہیں چاہتا، ذبح ہو، یعنی کوئی بھی مسلمان باکردار ہو، وہ کسی گھر کے اندر ہو، اس گھر کے لیے رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی معاشرے کے اندر موجود ہو، اس معاشرے کے لیے ایک عزت کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں آپ دیکھ لیں کتنا امن اور سکون، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سیرت کیسی، اور اسی طرح ہم جہاں نیک لوگ باکردار مسلمان ایک معاشرے کے لیے، ایک خاندان کے لیے، ایک گھر کے لیے، اسلام کے لیے وہ قیمتی ہے، اسی طرح ایک گناہگار انسان، ایک فاجر انسان، ایک زانی انسان، ایک چوری کرنے والا انسان، گناہگار مسلمان وہ معاشرے کے لیے وبال ہے، وہ گھر کے اندر ہو، وہ معاشرے میں ہو، وہ پھر مسلمانوں کے لیے بھی ایک وبا بن جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ایک مسلمان کا جو باکردار ہے وہ تو ہے رحمت، وہ ایک مثال کے طور پر ہیرا ہے اس دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے، لیکن گناہگار انسان وہ اس بالکل اسی اپوزٹ، وہ انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ وبال جان ہے، وہ خطرہ ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھیں کہ وہ گناہ ہے، گناہ کس کہتے کسے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کوئی چوری ڈکیتی کرنی گناہ ہوا، زنا کیا تو گناہ ہوا، جھوٹ بولا تو گناہ ہوا، سود کھایا تو گناہ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ لیکن سلف صالحین کے نزدیک گناہ یہ ہے، ایک آدمی چوری کرتا ہے، ایک آدمی ڈکیتی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سود کھاتا ہے، ہر وہ کام جس سے اللہ رب العزت نے روک دیا ہے یہ مسلمان اس کا ارتکاب کرتا ہے، یہ گناہ ہے۔ لیکن سلف صالحین فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جس کا اللہ رب العزت نے مسلمان کو حکم دیا ہے اور مسلمان وہ کام نہیں کرتا وہ بھی گناہ ہے۔ ایک تو گناہ یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، زنا کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں، ڈکیتی کرتا ہوں، ہر قسم کا غلط کام کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے مجھے روکا ہے میں وہ کام سر انجام دیتا ہوں تو وہ گناہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے، شریعت نے، اسلام نے مسلمان کی جو ذمہ داری لگائی ہے، جو فرائض مسلمان پر عائد کیے ہیں، جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، یہ تمہاری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، اگر ہم وہ کام نہیں کرتے تو وہ بھی گناہ ہے۔ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ چوری، ڈکیتی، زنا، سود، یہ سارے گناہ اتنا جرم میں سنگین نہیں ہے جتنا سنگین وہ فرائض کو ادا کرنے والا ایک انسان مجرم ہے۔ میں گناہ کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، وہ اتنا سنگین نہیں ہے۔ سلف صالحین فرماتے ہیں اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو یہ انتہائی سنگین جرم ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کرتا فرض ہے، وہ میرے جھوٹ سے، زنا سے، چوری سے، ڈکیتی سے زیادہ سنگین ہے، میں اور زیادہ مجرم بن جاتا ہوں۔ تو سلف صالحین فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ جو گناہ ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا،
اتنا سنگین جرم کر بیٹھتا ہے. ہم تو سمجھتے ہی کہ ہم چوری کریں گے، ڈکیتی کریں گے، کوئی زنا کریں گے، کوئی اور کام کریں گے تو وہ گناہ ہوگا. لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فرائض مسلمان چھوڑ دیتا ہے وہ اپنی سنگینی میں بہت زیادہ. اور آج ہم مسلمان غافل ہی ان فرائض سے. مثلا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز کا، ہم نماز میں غافل. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس علم کو سیکھنے کا، ہم نہیں سیکھتے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسلام کی نصرت کرنے کا، اسلام کے دفاع کرنے کا، ہم تو پہلے اسلام کو سمجھتے ہی نہیں، تو دفاع ہم کہاں سے کریں گے؟ تو مجرم. یعنی آج کا ایک مسلمان گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی زنا نہیں کرتا، کوئی چوری نہیں کرتا، وہ اپنے آپ یہ سوچتا ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں نہیں، میں تو مسلمان ہوں. لیکن اس مسلمان کو پتہ نہیں کہ اسلام نے جو ذمہ داریاں تم پر عائد کی ہیں ان ذمہ داریوں کا کیا بنے گا. صرف اپنی زندگی کو اچھا بنا لینا اسلام کو مقصود ہی نہیں کہ میں سمجھوں کہ میں نے اسلام کو پڑھ لیا، میں نے سیکھ لیا، جو الف بے مجھے آتی ہے میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں تو میری تو جنت پکی. ایسا مسلمان اور ایسا ایمان اسلام کو ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا ضرورت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. یعنی بندہ کہے کہ میں میری، میں اچھا تو بس دوسرا جائے جدھر جاتا ہے. اسلام کا یہ مثال ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ یہ بھی ہے، جرائم یہ بھی ہے، لیکن سنگین ترین جرم جو ہے وہ فرض کو چھوڑنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ڈیوٹی کو چھوڑنا ہے، وہ ذمہ داری کو نہ نبھانا ہے، وہ سنگین جرم. مثال کے طور پر ایک والد ہے، وہ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتا، اس پر فرض ہے کہ اپنی اولاد کو اسلام سکھائے، حلال و حرام کی تمیز دے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانا سکھائے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ مجرم ہے. اسی طرح ہر وہ انسان جس کے نیچے کوئی کام کرتے ہیں وہ ان کا مسئول ہے. اگر وہ ان کو حق اور سچ نہیں بتاتا تو وہ مجرم ہے. ہر وہ مسلمان جس کے سامنے کوئی برائی آتی ہے اور وہ اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، بولتا نہیں ہے، تو وہ مجرم ہے. ہر وہ گناہ کا کام جو مسلمان دیکھتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، لوگوں کو سمجھاتا نہیں، اچھے طریقے سے بتاتا نہیں ہے، چاہے وہ مولوی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اتنا تو جانتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے، وہ اتنا بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ حلال ہے اس کو لے لو، حرام کو چھوڑ دو. تو وہ نہیں کہتا تو مجرم ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم یہ جھوٹ، زنا، یہ گناہ، یہ جو ہے یہ گناہ ہے، تو اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر تو ہم پکے سچے مسلمان ہیں. اور دوسری ذمہ داریاں جو ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجتماعی طور پر ایک مسلمان پر عائد ہوتی ہمیں ان کی پرواہ نہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، یہ تو کام ہے پڑھے لکھے لوگوں کا، وہ کام کریں، یہ تو کام ہے ان لوگوں کا، وہ کریں، اگر میں یہ کروں گا تو یہ کہلاؤں گا. یہ مطلب آج کا دور کے اندر یہ ایسا مسئلہ نہیں رہا. تو ہر مسلمان کو پتہ ہے حلال حرام کیا ہے، جھوٹ سچ کیا ہے. شرک کے بارے میں جو انسان جانتے ہیں وہ دوسرے کو بتلائے، نہیں بتاتا تو وہ مجرم ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن امور کا
گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. ایک مسلمان وہ کام کرتا ہے وہ اتنا بڑا مجرم نہیں بنتا جتنا وہ بڑا مجرم اس وقت بنتا ہے جب وہ اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹی، اپنے فرائض کو نبھاتا نہیں، ادا نہیں کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک باپ ہے، وہ گھر کو اگر نہ سنبھالے، اولاد کو نہ سنبھالے تو اولاد کا کیا حشر ہوگا؟ وہ جدھر کی جس معاشرے کی جو ہوا ہوگی، جو گندگی ہوگی، اس کی طرف چلتے چلے جائیں گے، اولاد تباہ و برباد ہو جائیں گے. نقصان اس گھر کا نہیں ہے، اس گھر کا تو ہے، لیکن یہ نقصان امت کا ہے کہ مسلمانوں کو یہ مسلمان سنبھالتا نہیں. مسئولیت تو اس کی تھی. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو سنگین جرم ہے صحابہ کے نزدیک، تابعین کے نزدیک، سلف صالحین کے نزدیک، وہ اپنے فرائض کو، اپنی ڈیوٹی کو ادا نہ کرنا ہے. جو ادا نہیں کرتا وہ سنگین ترین جرم کا ارتکاب کرتا ہے. تو گناہ یہ وہ بھی اور یہ بھی. تو یہ ہے مطلب گناہ. اب ایک ہم بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ذمہ داریاں ہیں، لیکن آج ہم تو گناہوں میں لت پاتے ہیں. تو کیا لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر جو ذمہ داریاں ان کو سمجھتے، ان کو نبھاتے؟ ہمیں تو ان کو پتہ نہیں. حالانکہ ہم آج گناہوں کے اندر لت پاتے. تو گناہ جو ہے وہ انسان پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے ممنوع کام، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے ہمیں روکا وہ گناہ ہو، یا جو ذمہ داری کو چھوڑنا ہو، تو گناہوں کے انسان کے اوپر اثرات کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، سب سے پہلی چیز، گناہگار انسان سے جو چیز چھین لی جاتی ہے وہ ہے علم. ایک گناہگار انسان سے علم کو رخصت کر دیا جاتا ہے. اب علم نہ ہو کہ علم نہ ہو مسلمان کیسے کام کر سکتا ہے؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ نیکی اور برائی کے اندر کوئی تمیز نہیں. بتائے گا کیا؟ تربیت کیا کرے گا؟ مسئولیت کیا ادا کرے گا؟ اور علم بھی وہی کا علم، وہی کا علم. اور اس وقت حالت کیا ہوتی ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کے امراض کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ قسم ہے کہ جن کو کرنے سے انسانی جسم کو تکلیف ہوتی ہے. مثلا مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے، غم آتا ہے، تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، جسم کو بھی پریشانی ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے. لیکن بعض گناہ وہ ہیں جو جسم کو تکلیف نہیں دیتے بلکہ مسلمان کے شعور کو ختم کر دیتے ہیں، مسلمان کے نیکی اور برائی میں تمیز کرنے والی جو صفت ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. یعنی دو قسم کے گناہ. ایک میں گناہ کرتا ہوں میرے جسم کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ایک گناہ وہ ہے جو جسم کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ وہ شعور کو چھین دیتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں شکوک و شبہات جس مسلمان کے اندر آ جائیں گے اس کا شعور ختم ہوتا جائے گا. دوسری بات جہالت. ہم جہالت سمجھتے ہیں کہ مثلا ہمارے پاس ڈگریاں ہیں تو مطلب ہم کہاں سے جائیں؟ جو سکول میں نہیں گیا وہ جائے گا نا، جو کالج نہیں پڑھا، جو یونیورسٹی نہیں گیا وہ جائے گا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان جاہل ہے جو وحی کا علم جانتا ہی نہیں، جو وحی کے علم کو جانتا ہی نہیں، اور جو قرآن کو تلفظ سے نہیں پڑھ سکتا وہ اس کا تو حال نہیں. جاہل ہے وہ انسان جو اپنے رب کو نہیں جانتا، اپنے خالق کی پہچان نہیں کرتا ہے، وہ جاہل ہے. چاہے یونیورسٹی کی ڈگریاں اس پر لاد دی جائے وہ جاہل ہے. امام ابن تیمیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان کے اندر جہالت ہے اس کا نیکی اور برائی کی جو تمیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جو گناہ اور نیکی کے اندر ضمیر
شعور پیدا کرتا ہے، تمیز دیتا ہے مسلمان کو، انسان کو، وہ ادراک، وہ شعور ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات شہوات، یعنی شہوت کا غلبہ۔ ایک مسلمان پر اگر شہوت کا غلبہ ہے تو یہ شہوت شعور کو، عقل کو، تمیز کو، یعنی نیکی اور برائی کی تمیز کو ختم کر دیتا ہے۔ جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر علم رہتا ہی نہیں، پھر علم والے خانے جو ہیں وہ خالی رہتے ہیں۔ جو گناہگار انسان ہے وہ علم سے معلوم کر دیا جاتا ہے، لیکن جب مسلمان پڑھتا ہے نا قرآن تو پھر یہ قرآن مسلمان کو چلاتا ہے۔ یہ علم ہے جو مسلمان کو انسانیت سکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ ایک مسلمان جب گناہ کرے نا، گناہ کرنے کے بعد جب قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے کے بعد اگر اس کو سمجھ ہے، شعور ہے، تو گناہوں کی نسبیں اور چٹکارے ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے جسم سے انسان غیر کو ختم، برج ختم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ حق اور باطل کی مثال۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الزَّبَدُ، یہ گناہ، یہ وحی کے مطابق زندگی بسر نہ کرنے والے انسانوں کی زندگی، یہ زبد ہے، یہ جھاگ ہے۔ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ خشک ہو جاتی ہے۔ جھاگ کا کوئی وزن ہے؟ جھاگ کا کوئی وزن ہے؟ جو یہ آپ پانی میں جھاگ دیکھتے ہیں، اس کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ یہ کوئی قیمت کی ہے؟ یہ کسی کام آتی ہے؟ آتی ہے کسی کام؟ سونے کو آپ آگ کے اندر دے دیں، اس سے جو میل کچیل نکلتا ہے وہ کسی کھاتے کا ہے؟ وہ کسی کام کا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے انسانوں، تمہاری زندگی اگر نسلوں میں، چٹکاروں میں گزری تو جفاءً، وہ جھاگ ہے۔ تم اگر سرداری کے خواہش مند ہو اور تکبر اور غرور کرتے ہو، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جھاگ ہے، یہ کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر تم بڑے بڑے جسم رکھتے ہو اور غرور اور تکبر کرتے ہو، اسلام کے کھاتے میں وہ نہیں لگتا۔ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ جھاگ ہے، کسی کام اور کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر تمہاری زندگیاں گناہوں سے لت پت، یہ ساری کی ساری زندگی، یہ ساری لذتیں، یہ سارے چٹکارے، یہ ساری مال و دولت، یہ ساری جوانی، یہ سارے حسن سے محبت اور لذتیں اور چٹکارے، اے مسلمانوں، انسانوں اور I love you کے پہاڑے پڑھنے والوں، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ خشک ہو جائے گی۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، جو انسانوں کو، جو مسلمانوں کو فائدہ دینے والی چیز ہے وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے، وہ نیک اعمال ہے۔ اگر مسلمان یہ کام نہیں کرتا ہے تو اس کی زندگی ہو، اس کا مال و دولت ہو، اس کی عزت ہو، اس کا وقار ہو، جتنا بڑا معیار زندگی بنا لے، جتنی بڑی زندگی اور سٹیٹس بنا لے، جتنا بڑا مال و دولت اکٹھا کر لے، جتنی عزت کما لے، اگر وہ اسلام نہیں ہے تو فَيَذْهَبُ جُفَاءً۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ جھاگ ہے، یہ جھاگ ہے، یہ کسی کھاتے کی نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، جو تمہیں فائدہ دینے والی چیز ہے، جو تمہیں فائدہ دینے والی چیز ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ دل کی زمین کے اندر ایمان پر بیٹھ جانا ہے۔ جب یہ بیٹھتا ہے تو مسلمان سے نیک اعمال سرزد ہوتے ہیں، تو یہ مسلمان کو یہ زندگی فائدہ دینے والی ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کا جو تصور ہے، جو معیار ہے، جو لذتیں اور چٹکارے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ جھاگ ہے اس زندگی کی، اس مال و دولت کی، اس عزت کی، اس شان و شوکت کی،
کوئی قدر و قیمت، کوئی قدر و قیمت، کوئی قدر و قیمت۔ جب ایک مسلمان گناہگار انسان واپس پلٹتا ہے زندگی کی طرف تو وہ کچھ یوں کہتا ہے، مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا، مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا کہ جو غرور تھا وہ نکل گیا، مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا کہ جو غرور تھا وہ نکل گیا، تیرے کرم کی ایسی ہوا چلی، تیرے کرم کی ایسی ہوا چلی کہ میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ اگر مسلمان کی زندگی ایسی نہیں ہے، یعنی کسی سٹیج پر جا کے رکتا نہیں ہے، تو پھر فیاض ہو چکا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے سامنے بیٹھے پڑھنے لگے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم ایک نور ہے اور یہ نور صاف برتن میں آتا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ فرما، محفوظ کر لے، تب یہ وحی کا علم تیرے اندر آئے گا۔ امام وقی سے امام شافعی شکایت کرتے ہیں کہ امام صاحب میں علم پڑھتا ہوں، وہی کا علم سیکھنا چاہتا ہوں اور سیکھ بھی رہا ہوں، لیکن میں بھول جا رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں امام شافعی کا علم اور ان کی ذہانت۔ ایک دفعہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے پاس گئے، ان کے یہاں ایک رات گزاری انہوں نے، اور امام محمد سے فرماتے ہیں کہ مجھے آپ اپنی کتاب دیں ایک رات کے لیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کتاب کون سی ہے اور کیسی ہے۔ اس ایک رات میں پوری کتاب کو حفظ کر دیا، اس ایک رات میں پوری کتاب حفظ کر لی۔ پھر صبح کو امام صاحب دست دینے کے لیے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسئلہ فلاں فلاں ایسے ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کہ نہیں، آپ سے دور ہو رہی ہے کہ یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور ہے اور امام ابو یوسف کا موقف اور ہے۔ امام محمد جو ہے وہ پریشان ہو گئے اور پھر فرمایا کہ میں تجھے آج کے بعد اپنی کتاب نہیں دوں گا، کیوں ایک رات کے اندر حفظ کر لی، اور پھر بھی شکایت کر رہے ہیں کہ مجھے یہ شکایت ہے کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے بھول جاتا ہے۔ یعنی وہی بات کہ وہ فرائض ادا کرنے میں اپنے آپ کو پتہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، کہ یہ فرض مجھ سے ادا نہیں ہو رہا، گناہ نہیں کر رہے، بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ فرض آسان طریقے سے ادا نہیں ہو رہا، کہ علم میرے اندر آج اچھے طریقے سے آ نہیں رہا، حتیٰ کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ایک رات کے اندر پوری کتاب پیش کر۔ لیکن آج ہم گناہوں سے لت پت بھی، گناہوں سے بھرے پڑے، گناہوں کی عیاشی اور لذتیں اور چٹخارے اتنے ہمارے دماغوں پر چڑھ گئے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں، ہم تو ہم کیا ہیں، ہم بڑے پاک ایک اور بڑے شریف۔ تو مسلمان سے سب سے پہلی چیز جو گناہگار ہے اس سے رخصت ہوتی ہے وہ علم ہے، اور دوسری چیز گناہ مسلمان کے اندر وحشت کو پیدا کرتا ہے۔ ایک گناہگار انسان ہو، آہستہ آہستہ گناہ کرتا چلا جائے گا، قرآن سے، نماز سے، نیکیوں سے دور ہوتا جائے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گناہوں کا دل دادا ہو
انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دل رکھا ہے، دو نہیں. یا گناہوں کی جو لذت ہے وہ اپنی طرف اس کو کھینچے گی، یا پھر نیکی کی جو لذت اور چاشنی ہے وہ اپنی طرف کھینچے گی. دو کام نہیں ہو سکتے. انسان کے اندر گناہ وحشت کو پیدا کرتا ہے. جتنا گناہ کرتا چلا جائے گا، نیکی سے، قرآن سے، اسلام سے وہ دور ہوتا چلا جائے گا. سب سے پہلے اس کے جو وحشت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان جو ہے وہ بہت ساری بےحودگی پیدا ہوتی ہے. انسان تیار ہی نہیں ہوتا ہے. کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب گناہوں کی اتنی بھرمار ہوتی ہے تو مسلمان جو ہے اس پر آتا نہیں. اور پھر یہ وحشت انسان اور انسان کے درمیان پیدا ہوتی ہے. ایک مسلمان گناہوں کا دلدادہ ہو تو ایک انسان نیک ہو یا شریف آدمی ہو تو اس گناہگار انسان سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں یہ کسی الٹا سیدھا بات نہ دے. اور وحشت اس انسان کی ایسی ہوتی ہے، اس کے معاملات کو دیکھ لے انسان اس سے معاملات کرتے ہوئے ڈرتا ہے. حتیٰ کہ والدین اس سے ڈرتے ہوتے ہیں کہ یہ کہیں کوئی ہمیں الٹا سیدھا بول. وہ انسان مسلمانوں سے وحشت کھاتا ہے، انسانوں سے وحشت کھاتا ہے، اور اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتا ہے. یہ اس کے اندر وحشت پیدا ہوتا ہے. اور جتنا ایمان ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ کی قدر و قیمت ایک مسلمان کے دل کے اندر ہوگی، وہ مسلمان انسان سے اتنا زیادہ محبت کرتا ہو، اور مسلمانوں سے مومنوں سے زیادہ. میں ایک مسلمان سے کیوں محبت کرتا ہوں؟ اس کے جسم کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کی مال و دولت کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے، اس کے معیار کی وجہ سے. ہر چیز نہیں، اس کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے، کیونکہ اس کی اتنی قدر و قیمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مسلمان کی عزت ہم بیت اللہ کی عزت سے زیادہ ہے. مسلمان ایک مسلمان کی عزت ہے، اس کا وقار ہے. کس وجہ سے؟ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے. اگر یہ نہیں ہے تو وہ کسی کا دے گا، چاہے کوئی ہو، وہ کسی کا دے گا نہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہمیں کیا سمجھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، مزدور صحابی، محنت مشقت کر کے آیا. اس کے ہاتھ انتہائی زخم اور ہاتھوں کے اندر بڑی لکیریں کام کر کے زخم پک چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو دیکھا. اس کو دیکھنے کے بعد اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا مسلمانوں سن لو، اس دھرتی پر اگر کسی مسلمان کی کمائی پکیزہ ہے تو یہ مزدور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ ایک مزدور کے ہاتھ کو چوما کیونکہ وہ حلال کماتا ہے. لیکن ہمارے کچھ معیار الگ ہیں. گناہوں کی وجہ سے ہم نے اپنے معیار جو معاشرہ بناتا ہے ہم اس کو معیار بناتے ہیں. جس چیز کو معاشرے نے معیار بنا دیا، عزت کا، دولت کا، مال و دولت کا، وقار کا، شان و شوکت کا، ہم اس چیز کو معیار سمجھتے ہیں. لیکن ہمارا دین اسلام، ہماری شریعت، ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر ایمان جتنا اتنا اس کی عزت اور قدر و قیمت. جس کے اندر ایمان اسلام نے فیاض و جفا، وہ چھات کے مانا ہے، وہ انسان بیکار ہے.
فلاں باغ کے اندر جا رہا ہوں اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹے کو اس کے نام سے نہیں پکارنا، اس کے نام سے نہ پکارنا. صحابی کہتے ہیں کہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی یتیم بچے ہوں اور وہ یہ سوچے کہ ہمارا باپ کدھر ہے، یہ بات کر کے کہ اے میرے بیٹے ادھر آ، وہ سمجھے کہ ہمارا باپ کدھر ہے. یہ بات سن کے ان کے دل ٹوٹ جائیں گے. میں تجھے اجازت نہیں دیتا اس طرح ایسا انداز اختیار کرنے کی. یعنی ایسا انداز بھی مسلمان اختیار نہیں کر سکتا ہے. لیکن ہمارے معیار ہی کچھ ہو. اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب ایک مسلمان کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کر دیا جائے اور نعمتوں سے اس کو محروم کر دیا جائے تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری تو عزت ہی نہیں کی، مجھے دیا کیا؟ میں کرتا ہوا تھکتا ہی نہیں. میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا. کبھی نہیں کہے گا کہ میرے اوپر اللہ گرا. تو جب اس کو مل گیا تو کہتا ہے تو یہ تو میری محنت، میری مشقت. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تجھے محروم کر دیا گیا کلا بلا تکرمون الیتیم، جب تجھے محروم کر دیا گیا نا اس وقت تو کہتا تھا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے تو تو سوچے کہ مجھے اللہ نے نہیں دیا. مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ تو یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت ہی نہیں کرتا. قرآن کے لفظ دیکھیں تکرمون، یعنی تو نے ایک یتیم کو عزت دی ہی نہیں، اس وجہ سے تو آج معلوم ہے. یعنی کہنے کا مقصد نچلے طبقے کو تم جس انداز سے دیکھتے ہو وہ تمہارا انداز غلط. تمہارا معیار زندگی جو ہو، تم 50,000 ریال تنخواہ لیتے ہو، ایک آدمی 1,000 ریال لیتا ہے. جس انداز سے تو اس کو دیکھتا ہے یہ تیرا انداز غلط ہے. میں تیری نعمتوں کو تجھ سے چھین لوں، ہر نعمت سے تجھے معلوم ہے. یتیم کو تم نے عزت دی ہی نہیں. اب ہم سوچتے ہیں ہمارا کیا واسطہ یتیم سے، ہمارا کیا واسطہ ہے غریب سے، وہ چاہے جہاں جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتے ہیں ایسا نہیں. تجھے نعمتیں دی ہیں اس وجہ سے نہیں کہ تم فرعون بن جا. تیرے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے. تو ہم اپنی نعمتوں کے اندر زیادتی کریں گے. اگر تو مسلمانوں کے ساتھ، ہماری مخلوق کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا کہ تیری آنکھیں چار ہو جاتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو آتے ہوئے، کلا بلا تکرمون الیتیم، تو یتیم کی عزت نہیں کرے گا تو ہم تجھے نعمتوں سے محروم کر دیں گے. یہ قرآن ہمیں زندگی کا انداز یہ سکھاتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. چلو تو نہیں دے سکتا، اس کی عزت نہیں کر سکتا، اس کی مدد نہیں کر سکتا، اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، اس کی نگہبانی نہیں کر سکتا، لیکن تو یہ بھی نہیں کر سکتا کہ کسی دوسرے مسلمان کو تو کہہ دیتا کہ اس کی مدد کرو. آج تو حالت یہ ہے کہ ایک مصیبت زدہ انسان کو ہم دیکھ لیں وہ راستہ ہی چھوڑ دیں. ہم وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ طرز انداز، یہ طریقہ تمہیں تمہاری نعمتوں سے، وہ تم نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکو گے، وہ ہم چھین لیں گے. وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا.
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایسے گناہگار لوگ، ایسے انسان، ایسی سوچیں رکھنے والے جو نچلے طبقے کو کس انداز سے، کس سوچ سے، کس زاویے سے دیکھتے ہیں، پھر ان کی سوچیں کیا ہوتی ہیں؟ بڑے نیک اور پاسدار نہیں بنتے ہوتے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور وہ وراثتیں ہڑپ ہڑپ کر کے کھا جاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 1 لاکھ، یہ 2 لاکھ، یہ 3 لاکھ، یہ زمین، یہ مربع، یہ مرلہ، یہ ہمارے آئندہ والے منصوبے کو اس کی تکمیل کرنے والا ہے. ہم یہ زمین اس کو، یہ حق اس کو نہیں دیں گے تو یہ منصوبہ ہمارا مکمل ہونے والا ہے، یہ منصوبہ مکمل ہونے والا ہے. آگے ہم نے جو سال کا ایک جو منصوبہ بنایا ہوا ہے، فلاں کام جو رہتا ہے، اگر 1-2 مرلے نہیں دیکھتے تو فلاں کام ہمارا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ قدیر ہے، وہ پھر اس مرلے کو بھی قائم کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ 4 اور بھی لاتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگر تم ایسا دماغ رکھو گے تو پھر ہم تمہاری نعمتوں سے تمہیں معروم کر دیں گے. اور کہتے ہیں وَإِنَّ لِلْحَسَنَاتِ نُورًا فِي الْقَلْبِ وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، جو نیکی ہے وہ دل کے اندر نور پیدا کرتی ہے اور رزق کے اندر برکت کا سبب بنتی ہے. امام مجاہد فرماتے ہیں کہ جب گناہوں کی وجہ سے اس دھرتی پر، اس دنیا پر عذاب، مسائل، مشکلات، مصیبتیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر چوپے جانور بھی گناہگار انسان پر لعنت بھیجتے ہیں کہ یہ تمہارے گناہوں کا کیا تھا. اس گناہگار انسان پر لعنت بھیجتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی نحوست ہے کہ آج ہم پر یہ مصیبتیں ہیں. ایک گناہگار انسان، اس سے وہ علم سے محروم، وحشت پیدا ہوتی ہے. گناہ انسان کو ارادے کے طور پر کمزور کرتا ہے، اس کے ارادے کو مفلوج کر دیتا ہے. جب اٹھے گا نیکی کی طرف پھسل جائے گا. وہ ایسے سمجھے جیسے کہ میں ایک ڈھلوان پر ہوں، پاؤں رکھتا ہے تو پھر پھسل جاتا ہے. ارادے کو بڑا کمزور کر دیتا ہے، گناہ کو گناہ پیدا کرتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایک گناہ کرے گا پھر چکتا، پھر پہنچ، حتیٰ کہ آخری بار امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں گناہ ایک مسلمان کو اندھا، گنگا اور بہرا کر دیتا ہے. اور وہ گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور مسلمان انسان جو شعور رکھتے ہوتے ہیں، جو عقل رکھتے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کیا کر رہا ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ہے کہ جانور ہے، یہ کیا کر رہا ہے. آج آپ معاشرے میں دیکھ لیں کہ باپ ایک والد اپنی بیٹی سے زنا کرے. اس معاشرے میں انسان مردوں کو کھا رہے ہیں. جب انسان گناہوں پر آ جاتا ہے، گناہوں کی دلدل کے اندر پھنستا ہے تو پھر وہ پہچانا نہیں جاتا کہ یہ انسان ہے کہ انسان پر. آج ہم مسلمان جس میڈیا کو، جن کو اپنا ایک آئیڈیل سمجھتے ہیں یا کسی دماغ کے اندر، پورے خدرے کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زندگی کا طریقہ ہے یہ بڑا ترقی والا طریقہ ہے، ان لوگوں کی کہانی بھی سنیں. ایک اداکارہ نے شادی کی ہے اور اس کی شادی پر قوالی جو ہے وہ پڑی گئی. اس قوالی کے اندر دولہا بھی بیٹھا ہے، دلہن بھی بیٹھی اور قوال جو ہے وہ گا ہے. وہ مسلمان ہے
دلہن بھی دولہا بھی سب آنے جانے والے بھی مسلمان. اس کے اندر ایک قوال یہ کہتے ہیں قوالی کے اندر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ دولہا ہے اور آج اس کی شادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے استغفر اللہ علیہ وسلم. اور یہ دولہا یہ اللہ کے گھر سے آیا اور یہ دلہن نبی کے گھر سے آیا اور یہ دولہا عرش کا مالک اور یہ دلہن بر و بر کی مالک اور ان کی برات کے اندر ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ملا نا اسلام وراثت کے اندر. اللہ کی قسم اسلام نہیں پاتا ہے. اسلام کی زندگی یہ رحمت ہے. اسلام جیسی زندگی مسلمان کے لیے اس سے بڑا قیمتی متاع ہے. کافروں کو دیکھیں نہ پاکیزگی کا پتہ نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ نہ اپنا نہ پرایا نہ جینا نہ مرنا. گناہگار کو دیکھیں اس کی زندگی مطمئن نہیں. وہ معاشرے کے اندر ذلیل خوار وہ گھر کے اندر وہ جہاں بھی جائے وہ ذلیل خوار ہے. ایک مسلمان کو دیکھیں ایک مومن کو دیکھیں اور شعور کے ساتھ وہ بیٹھا ہے کہ میں مسلمان ہوں. تم کہتے ہو کہ تم متبع ہے میں کہتا ہوں کہ میں متبع ہوں میں مولوی ہوں. مجھے فخر ہے اسلام پہ بولو مجھے فخر ہے میں اپنے اسلام پر فخر کرتا ہوں. اگر تمہیں طاقت جرأت ہے تو میرے ساتھ بات کرو کہ اسلام کون سی زندگی کو بہتر ہے انسان کے لیے. میں متبع بولتا ہوں تم بولو کیا ایسے انسانوں کی زندگی بہتر ہے کہ آج کے گھٹیا ترین لوگ وہ ایک صحابی بن رہا ہے ایک فحشا عورت وہ فاطمہ کا پتا رہا ہے. آگے وہ قوال کہتا ہے مسلمانوں سنو تم بھی سنو. وہ قوال کہتے ہیں اس شادی کے اندر سارے نبی آج براتی استغفر اللہ علیہ وسلم. یعنی انسان جب گناہ کرنے پہ آ جائے سب سے پہلے امام ابن تیمیہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی مت ماری جاتی عقل ختم ہو جاتی شعور ختم ہو جاتا ہے عقل چاکی آتی ہے. اس انسان کو نہیں پتا چلتا گناہ کیا ہے ثواب کیا ہے. ایسے لوگوں سے تم خیر کی امید کرو یہ ناممکن ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ ان سے خیر کی امید آئے. یہ میڈیا کے لوگ یعنی نبی اور پیغمبر براتی بنے ہوئے استغفر اللہ علیہ وسلم اور وہ فاطمہ کے کردار رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی ہمارا جو کام تھا ہم مسلمانوں کا جو کام تھا مسلمانوں گناہ کیا ہے گناہ زنا کرنا وہ اتنا سنگین جرم نہیں جتنا یہ بڑا جرم کہ تم نے اسلام کا دفاع کرنا تھا صحابہ کا دفاع کرنا تھا انبیاء کا دفاع کرنا تھا اپنی سوچ کو ایسا بنانا تھا کہ میں اسلام کا دفاع کروں گا. ہم تو اسلام کو سمجھتے نہیں دفاع کرتے. حالانکہ ہوتا یہ ہے پھر یہ میڈیا بیٹھ جائے گا میڈیا کہے گا کہ اب یہ جرم اتنا جرم ہے نہیں اس کو ذرا آپ کو اس کی پیمائش کرو میزان لاؤ یہ کتنا بڑی توہین ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. آج کا انسان ان شخصیات کا انبیاء کا ان کی ذلت استغفر اللہ علیہ وسلم انسان ان کو غلط کہے اور پھر یہ انسان ناپتے رہتے ہیں کہ ان کی یہ رسوائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی کم ہوئی ہے تھوڑی ہوئی ہے زیادہ ہوئی. یہ تو دماغ عقل مانتا ہے. اگر ایک انسان تیری بیوی کو دیکھتا ہے تو تو سوچتا ہی نہیں کہ یہ ذلت کا پیمانہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا فوراً تو گولی اٹھا لیتا ہے. تیرے لیے پیمانے یہ صرف اسلام ایسا رہ
استغفر اللہ علیہ وسلم. تو مسلمانوں مسئلہ یہ ہے کہ زنا کرنا بھی گناہ، جھوٹ بولنا بھی گناہ. یہ اتنا سنگین جرم نہیں ہے جتنا یہ بڑا جرم ہے کہ مسلمان اپنے اسلام کا، اپنے دین کا، اپنے ایمان کا، انبیاء کا، صحابہ کا وہ دفاع نہ کرے، اپنے فرائض ادا نہ کرے. جتنا جرم یہ سنگین ہے اتنا یہ جرم، گناہ، برائی یہ اتنا سنگین نہیں. اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر استقامت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دعوت اصل تسلم صلی اللہ علیہ